ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیارا بن جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت کرتے تھے۔ قربان جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں پر کہ آپ نے اپنی امت کو اصل پیار کا راستہ بھی سکھا دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہیں تو وہ کون سی راہیں ہیں جن پر چل کر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وضو کا وہ پانی اپنے جسموں پہ ملنے شروع کر دیا۔ پیارے نبی کے صحابہ نے وضو کا وہ پانی اپنے جسموں پر ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، تم یہ کیوں کرتے ہو؟ کس جذبے نے تمہیں ابھارا ہے کہ تم یہ کام کرو؟ تو انہوں نے کہا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جذبہ ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم آپ کے وضو کے مبارک قطروں کو اپنے جسم پہ مل لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے، جو یہ چاہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، او یحبہ اللہ ورسولہ، یا اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ، وہ جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ جب کلام کرے اس کی زبان سے سچ نکلے۔ یہ سچ بات کہنا، سچی بات کہنا، سچ بولنا، جھوٹ سے دور رہنا وہ عمل ہے جس سے انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر سکتا ہے، اور اس عمل پر اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے گا۔ وَلْيُؤَدِّي أَمَانَتَهُ، جب اس کو کوئی امانت رکھوائے، امانت دے تو وہ امانت کو واپس لوٹائے، صاحب امانت کو وہ واپس کرے، امانت میں خیانت نہ کرے۔ یہ وہ عمل ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے تو خیانت چھوڑ دے، اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے گا۔ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جس پڑوسی کے پڑوس میں وہ رہتا ہے اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ جب وہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے گا تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا طریقہ ہے، اور اس کے اس نیک عمل پر اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرے گا۔ تو یہ وہ مبارک شریعت محمدیہ ہے کہ احکام الہی پر عمل کرنا اصل میں سچی محبت کا ذریعہ ہے۔ قربان جائیں صحابہ کی خوش نصیبی پر، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے حکموں پر بھی عمل کرتے، آپ کی منع کردہ چیزوں سے منع بھی ہو جاتے، آپ کے مبارک مکھڑے کا دیدار بھی کرتے، آپ کے جسم کی برکات سے فائدہ بھی اٹھاتے، وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پر لیتے، اپنے جسموں پہ مل لیتے۔ انہیں اللہ نے کتنی خیریں دے دی۔ اللہ کی قسم، ایک شخص ساری زندگی نیکی کرتے ہوئے گزار دے، وہ اس ایک پل کے برابر نہیں پہنچ سکتا، اس صحابی کے اس ایک لمحے کے برابر نہیں پہنچ سکتا، وہ لمحہ جو اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں گزارا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے، ہم آپ کے وضو کا پانی یا آپ کا لعاب دہن اس کو لینے کے لیے آپ کے گرد اکٹھے ہو جاتے اور اس کو اپنے جسموں پہ مل لیتے۔ جب آپ نے انہیں یہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا لِمَ تَفْعَلُونَ هَذَا، تم یہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس طریقے سے ہم آپ کی برکت اور طہارت وصول کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو شخص تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے، تو وہ کرنے والے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے۔ وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے گا؟ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثِ، وہ اپنی زبان پہ سچ کو جاری کر لے، جھوٹ سے بچے۔
ہر حال میں کوشش کریں کہ جب زبان ہلانی ہے میں نے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اپنی بات کو ہمیشہ جھوٹ سے دور رکھے، سچی بات کہے۔ وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ، امانت کو اس کے حقدار تک لوٹا دے، اس میں خیانت کا ارتکاب نہ کرے۔ وَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ نہیں ہے کہ پورے گھر کا سارا کچرا اٹھایا اور وہ ساتھ والے کے دروازے پہ پھینک دیا، جو گندگی ہوئی اس کے دروازے پر پھینک دی۔ اپنے گھر کے اندر اتنی اونچی زور زور سے چیخ چیخ کے بولنا کہ آپ کا نیچے پڑوسی بیچارہ سو نہ سکے۔ اور آج کی دنیا میں گھروں کے اندر گانے چلانے والے، فلمیں دیکھنے والے، وہ اتنے بلند آواز سے گانے لگائیں۔ گانے تو آہستہ لگانے بھی گناہ ہیں، بلند آواز سے لگانے بھی گناہ ہیں، لیکن جو بلند آواز سے لگاتا ہے اس کو دو گناہ مل رہے ہیں۔ ایک تو وہ گانے سننے کا جرم کر رہا ہے، اور ایک اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے کا جرم کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا پڑوسی بیمار ہو سکتا ہے وہ آرام کر رہا ہو۔ تو اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس طریقے سے زندگی گزاریے کہ آپ کا پڑوس آپ کے لیے دعا کرے، آپ سے راضی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کے سامنے دو عورتوں کا بیان ہوا، دو عورتیں ذکر کی گئی، ایک بڑی نفل پڑھنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی، لیکن اپنی زبان سے اپنی پڑوسن کو تکلیف دینے والی۔ آپ نے کہا اسے جہنم کی خوشخبری سنا دو۔ دوسری عورت صرف فرض نماز اور فرض صدقہ، کوئی نفلی نمازیں اتنی زیادہ نہیں، کوئی نفلی صدقے اور خیرات اتنی زیادہ نہیں، لیکن زبان کی بڑی میٹھی ہے، پڑوسنوں کو خوش رکھتی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو پیارے بھائی، احکام الہی پہ عمل کرنا وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر سکتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول بھی ان بندوں سے محبت کرتے ہیں جو شریعت پر عمل کرتے ہیں، جو اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ اسلام کے لیے دل میں جذبات ہونا بہت پیاری بات ہے، لیکن اصل مسلمان وہ ہے جو صرف جذبات نہیں رکھتا، بلکہ اپنے جسم پر، اپنے گھر پر، اپنے معاشرے پر جہاں تک اس کی توفیق اور اس کی ہمت ہے وہاں تک اسلام کے حکموں کو نافذ کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرنے والا بنا کر رکھے، موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آپ کی شان شوکتوں سے الگ، دوسری سب نبوت